وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، اگر عرب کے لیے بھیجے گئے ہوتے تو آپ کا جو مقصد بعثت تھا وہ مکمل ہو گیا، وہ تو جزیرہ نما عرب میں دین کا بول بالا ہو گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو وہ تو ہو گیا، جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے اس کا بول بالا ہو گیا تھا۔ آپ بھیجے گئے تمام جہان والوں کے لیے، لہذا آپ کے بعثت کا مقصد اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روئے ارضی پر آپ کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے، تب جا کر، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو وہ اتمام جو ہے ایک اعتبار سے تو ہو گیا تھا، جزیرہ نما عرب کی حد تک اتمام ہو گیا، لیکن یہ کہ دنیا جو ہے ابھی تو بہت بڑی تھی، نوع انسانی جو ہے بڑی جو ہے اس تک ابھی دین کو پھیلانا تھا، پہنچانا تھا۔ دور خلافت راشدہ میں وہ سلسلہ شروع ہوا ہی تھا، لیکن اس کے بعد ایک سازش کے نتیجے میں عبداللہ ابن سبا نے جو سازش کی یہودی نے، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، ایک فتنۃ الکبریٰ پیدا ہوا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کیے گئے، اور پھر باہمی خانہ جنگی ہوئی، 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے، تو وہ پروسیس وہیں رک گیا۔ اس کے بعد سے تو ہم اس کے واپس آئے ہیں، وہ دین کا جو غلبہ تھا وہ دین سے ہم پیچھے ہٹے ہیں، پسپائی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بتمام و کمال پورا نہ ہو، اور مقصد بعثت آپ کا ہے اظہار دین الحق، اللہ کے دین کا غلبہ، اور یہ اللہ کے دین کا غلبہ چونکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا کل عالم انسانی پر اس کا ہونا لازم ہے۔ یہ گویا کہ صغریٰ کبریٰ قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس کی صراحت کے ساتھ خبریں احادیث میں ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ بات میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، فہل انتم مسلمون، تو اب تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں؟ فإن تولوا، پھر اے نبی اگر یہ منہ موڑ لیں، پیٹھ دکھا دیں، فقل آذنتکم علی سواء، تو کہہ دیجئے میں نے تمہارے کان کھول دیے ہیں، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پہنچا دیا ہے ہر ایک کے لیے، اب تمہارے سرداروں کو بھی میں نے بات سمجھا دی ہے، عوام کے سامنے بھی پیش کر دیا ہے، سب کے لیے برابر، کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا ہے اس تمہارے معاشرے کا جس کے سامنے کہ میری دعوت نہ پہنچ چکی ہو۔ اب آذنتکم علی سواء، سب کو یکساں میں نے سنا دیا، پہنچا دیا، اللہ کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، یہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے، جو عذاب آنے والا ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے۔ ٹائم ٹیبل میں نہیں دے سکتا، لیکن یہ کہ تمہارے اوپر جو بھی تمہارے کرتوتوں کے نتائج ہیں وہ بالآخر وہ تمہارے اوپر تمہاری شامت اعمال بن کر آئیں گے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، وہ قریب ہے یا دور ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ یہی جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو سلسلہ ہے کہ جو احادیث نبویہ اور قرآن مجید، اور نہ صرف یہ کہ احادیث نبویہ بلکہ سابقہ جو کتابیں ہیں، آخر وہ بھی کتابیں تھیں اللہ کی، ان میں تحریف تو ہوئی ہے لیکن پھر بھی حق بات بھی موجود ہے، اس میں بھی جو پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہر اعتبار سے یہ جو چند سال اب رہ گئے ہیں اس صدی کے، 1999 اور 1998 بھی اس میں شامل ہے، پھر یہ کہ اس صدی کے اختتام پر اور پھر اگلی صدی کے شروع ہونے کے بارے میں نوسٹریڈیمس کی پیشن گوئیاں، شاہ ولی کی پیشن گوئیاں، پچھلے دنوں تو اخبارات میں آیا کہ گاندھی جی کی بھی کوئی پیشن گوئیاں برآمد ہوئی ہیں جو بھی اسی عرصے کے لیے تھیں، شاید وہ بھی کہیں کچھ سنیاسی سے کچھ انہوں نے سنا ہو، وہ کوئی ان کی کوئی ایک وہ جو ہے ڈائری برآمد ہوئی ہے، جنگ میں خبر سنی تھی، شائع ہوئی تھی۔ وائن برگر جو ہے جو رہا ہے پچھلی حکومت کے اندر بڑا اہم، اس کی یہ پیشن گوئیاں ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے، اور جو بائبل کی آخری کتاب ہے بک آف ریولیشن، حضرت یوحنا، حضرت یحییٰ جو حضرت مسیح کے حوارین میں سے تھے، ایک یوحنا تو وہ جو نبی تھے، یحییٰ وہ تو نبی تھے، جان دی بیپٹسٹ، ایک یہ جان ہیں جو حواری ہیں، جن کے کہ وہ مکاشفات ہیں کہ جو آخری کتاب ہے بائبل کی، اور یہ احادیث نبویہ ہیں کہ جن میں کتاب الملاحم اور کتاب و آثار الساعہ وغیرہ ہیں، کتاب الفتن، تو ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اب آنے والی ہیں اور معاملہ زیادہ دور نہیں رہا ہے، لیکن کتنا قریب ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے
کھلی بات کو بھی جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے، اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو، اللہ تمہیں ابھی اور فریش لیز آف ایگزسٹنس گرانٹ کر دے، تاکہ یہ کہ تمہیں ایک کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں رہنے کا اور بسنے کا اور فائدہ اٹھا لینے کا موقع مل جائے، لیکن بالآخر ہونا وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہ شدنی امر ہے۔ قال رب احکم بالحق، کہا نبی نے، رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیے، جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ آخر یہ اتنا طویل ہو گیا تھا رد و قضا کا مسئلہ کہ آپ کی طبیعت کے اندر بھی اب بات یہ آ رہی تھی کہ پروردگار اب فیصلہ سنا دے۔ قال رب احکم بالحق، پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ سنا دے۔ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور یقیناً اب ان کی طرف خطاب کر کے، ہم تو جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے رحمان، ہم اپنے رب سے رحمان سے جو مستعان ہے، جس سے کہ مدد طلب کی جاتی ہے، ہم طلب کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے خلاف جو تم کہہ رہے ہو، جو تمہاری باتیں ہیں، جو تم نے جو اعتراضات کیے ہیں، جو تم نے مجھے زج کیا ہوا ہے، ان سب کا مقابلہ میرے پاس تو یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں۔